مساوات کے معنی، مساوات یا برابری کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم دری بچھاتے رہو، غلامی کرتے رہو اور ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہی بات ان کو پسند نہیں آتی کہ اویسی، ان کو جو بات پسند نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اویسی ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا۔ نہیں ملاؤں گا، نہیں ملاؤں گا۔ جو بی جے پی غلط کام کرے گی تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ اگر اس ملک کو، جس کو ہمارے علماء کرام نے اپنے خون سے آزاد کیا، اس ملک کو سن 57 کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، پھانسی کے پندے کو مسکرا کر اپنے گلے میں ڈالا، مگر انگریزوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں نے مالٹا کی جیل میں سالوں گزار دیے۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے آزاد کروایا۔ یہ ملک میرا بھی ہے، سب کا ملک ہے، مگر آج اگر بی جے پی اس ملک کے سیکولر کیریکٹر کو بدلنے کی بات کرتی ہے تو اسد الدین اویسی مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتا رہا اور بولتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اتر پردیش کے بی جے پی کے مکھیہ منتری کے خلاف تقریر کرنے سے میری آواز کو دبا دیا جائے گا تو یاد رکھو، جب تک زندہ ہوں سچ بولتا رہوں گا، تمہاری طاقت مجھے دبا نہیں پائے گی۔ آج الزام لگاتی ہے کہ مجلس کے لڑنے سے بی جے پی جیت جاتی ہے، بولتے ہیں نا، سنا آپ نے؟ بہت سے منافقین ہیں جو یہ بات کو کرتے رہتی ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں اگر رائے برابر، ضمیر زندہ ہے تو سنو میری اس بات کو۔ بتاؤ 2014 کے پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تھے، کیا اویسی کی پارٹی یہاں سے لڑی تھی؟ 75 لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی، میری وجہ سے جیتی۔ سماجوادی پارٹی کے 5 یادو پریوار کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے، یاد ہے نا؟ 5 کامیاب ہو گئے۔ پھر 2017 کا ودھان سبھا کا چناؤ آیا، ہم لڑے الیکشن، مگر 400 ودھان سبھا کی سیٹیں ہیں، وہاں پر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ سماجوادی کانگریس کے ساتھ بسپا اپنی طاقت پر لڑ رہی تھی، مگر الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ نہیں، اویسی آیا تھا۔ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا، ہم نہیں تھے، سماجوادی اور بسپا مل کر لڑے، بہن جی اور یہ محترم مل کر لڑے۔ اور دلی میں ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے سی ایس ڈی ایس نے تمام اعداد و شمار ڈیٹا کو جمع کر کے کہا کہ 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں 75% اتر پردیش کے الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں نے سپا اور بی ایس پی کو ووٹ دیا۔ 75%، تب بھی 15 جیتے۔ 15 میں کون جیتے؟ پتا جی، بیٹا اعظم خان، شفیق الرحمان برق صاحب اور ڈاکٹر ایس ٹی حسن۔ ہم نہیں تھے، ہمارے کیا اجنات جا کر ان کو بولے کہ بی جے پی کو جتا دو؟ راہل گاندھی امیٹھی ہار گئے، کیرل چلے گئے،
تو کانگریسی بولتے ہیں اویسی کی وجہ سے۔ اب ایسا حال ہو گیا کہ اگر ہم راستے سے گاڑی سے چلے گئے اور کسی گھر میں سپا کے یا کانگریسی کے گھر میں بھینس دودھ دینے والی ہے، صبح میں دودھ نہیں دی تو بولیں گے اویسی گیا تھا اس لیے دودھ نہیں دے رہی ہے۔ اب آپ ان سے پوچھئے کہ اویسی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے یا تمہاری نااہلی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے؟ یہ نااہل ہے، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اور ایک مجلس کی مخالف ایک بات کرتے مخالفین، کیا کہتے ہیں؟ اب چناؤ آ گیا، اب ان کے تمام یہ اہل منافق پھرتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کر، جس طرح شیطان کان میں خس کرتا ہے نا، یہ شروع کر دی اپنا خس۔ کیا بولیں گے؟ زندگی موت کا چناؤ ہے، بولیں گے نا؟ بول رہے ہیں نا؟ اے بیٹا، زندگی موت کا چناؤ ہے، گڑبڑ مت کر دیو۔ اب یہ زندگی موت کا چناؤ کیا 2002 میں نہیں ہوا؟ یہ زندگی اور موت کا چناؤ 2007 میں نہیں ہوا؟ یہ زندگی اور موت کا چناؤ 2012 میں نہیں ہوا؟ یہ زندگی اور موت کا چناؤ 2017 میں نہیں ہوا؟ ارے بولنے والوں، کتنا جھوٹ بولو گے؟ تم اپنا ضمیر بیچ چکے ہو، اور جب بولنے والے بولتے ہیں آپ معصوم ہیں۔ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی زندگی اور موت کا چناؤ ہے تو آپ ڈر کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم روز مرتے ہیں، روز جنازہ نکلتا ہے، انکاؤنٹر کے نام پر جیل میں جب نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے، بچوں کو اسکول سے محروم کر دیا جاتا ہے، بچیوں کے لیے کالج نہیں کھولا جاتا، نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا، ہم روز مرتے ہیں۔ مگر جب چناؤ آتا ہے تو سب کہنا شروع کر دیتے طوطوں کی طرح زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ بتاؤ، اگر زندگی اور موت کا چناؤ ہے تو پھر 2019 میں کیا ہوا تھا؟ 2017 میں کیا ہوا؟ 2014 میں کیا ہوا؟ بتاؤ، جو تم میری مخالفت کرتے ہو، تم مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہو، کیا کیا الزام تم مجھ پر لگاتے ہو؟ لگاؤ، جتنے الزام لگانا ہے لگاؤ۔ مجھے اس دنیا میں اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو اللہ ضرور آخرت میں انصاف کرے گا، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ان سے صرف یہی کہہ رہا ہوں، ڈرو رب کریم سے، ڈرو۔ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو لے کر آؤ، تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تم جب دیکھ لیے کہ اتر پردیش کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے، اتر پردیش کا نوجوان اب ڈر کر ووٹ نہیں دے گا، امید کے نام پر ووٹ دے گا، جب یہ پہچان چکے کہ ہماری آوازوں کو سماجوادی بسپا اور کانگریس میں دبایا جا رہا ہے، تو نوجوان چیخ مار کر کہتا ہے کہ اب حصے داری کی لڑائی ہوگی، زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں اب کبھی انشاءاللہ تعالی۔ ڈرو، مگر ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ڈرو، ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جھوٹا الزام لگانے سے تم قدرت کی گرفت سے بچ جاؤ گے تو پھر نقصان تمہارا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لڑائی لمبی رہنے والی ہے، میں جانتا ہوں کہ کامیابی ملے گی، مگر پوری کامیابی کے لیے شاید مجھے اپنی زندگی اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنا ساتھ دیں گے، یہ لڑائی میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ لڑائی آنے والی نسل کے اچھے روشن مستقبل کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، یہ لڑائی بھاگیداری کی لڑائی ہے،
یہ لڑائی دری نہیں بچھانے کی لڑائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ کو ذہن نشین کر لینا۔ بابا نے کچھ نہیں کیا۔ بابا نے کہا تھا 70 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ آج میں نوجوان بڑی تعداد میں یہاں پر کھڑے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 4.5 سال کا زیادہ وقت ہو گیا، کتنوں کو سرکاری نوکری ملی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کتنوں کو نوکری چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بابا ذرا دیکھو، یہ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ ایسے بٹن پر جائیں گے پتنگ کی نشان پر 14 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی۔ آج اتر پردیش میں بے روزگاری 4% سے زیادہ ہو گئی۔ آج اتر پردیش میں گریجویٹ نوجوان 50% سے زیادہ نوکری کی تلاش میں ہیں۔ آج اتر پردیش میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے گریجویٹ 45% روزگار کے تلاش میں ہیں۔ آج اتر پردیش میں 60% سے زائد ڈپلوما ہولڈرز نوکری روزگار کے تلاش میں ہیں۔ بی جے پی کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بی جے پی سے اگر آپ پوچھیں گے بابا سے تو بابا بولیں گے، اے نوجوان، تو ہم کو ووٹ دے، مغلوں کو ہرانا ہے ہم کو۔ بی جے پی بولیں گے ہم کو ووٹ دو، مغلوں کو ہرانا ہے۔ سپا بسپا کہیں گے ہم کو ووٹ دو، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ اور آپ معصوم ان دونوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف زندگی موت، ایک طرف مغلوں کو ہرانا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ حصے داری کی لڑائی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ اپنے عزت اور مان سمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ اپنے حسن پور میں آپ کے پاس کوئی کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے۔ یہاں کا بی جے پی کا ودھائک تھا، کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے سماجوادی کے کوئی جناب تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے بھاشن میں کہتی ہے کہ میں مئی جون میں سردی پیدا کر دوں گا۔ مکھیہ منتری ہے اور کہتے ہیں کہ مئی جون میں سردی پیدا کر دیں گے۔ مکھیہ منتری آپ کو تو موسم ویگیانک بن جانا چاہیے۔ مئی جون میں سردی پیدا کریں گے اور میں گرمی نکال دوں گا۔ مکھیہ منتری جی، آپ کیا پینچیش کے ڈاکٹر ہیں؟ اسبغول کھانے سے تو سب نکل جاتا ہے نا۔ بابا کا اسبغول کو بیچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس حکیم صاحب ہے، میں گرمی نکال دوں گا، میں سردی پیدا کر دوں گا۔ بابا سنو، ہمارا بات، ہماری پیغام سنو۔ اب مجلس نے جو گرمی پیدا کر دی ہے اتر پردیش میں نوجوانوں میں، نہ تمہاری گرمی اس گرمی کو کمی پیدا کرے گی، نہ تمہاری سردی اس گرمی کو کم کرے گی۔ ہم نے جو گرمی پیدا کی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر، غیرت کی بنیاد پر، عزت کو حاصل کرنے کے لیے، مقام کو حاصل کرنے کے لیے، حصے داری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ گرمی پیدا کی ہے۔ بابا سن لو، اگر ہم مر بھی گئے یہ لوگ ہمارے پیغام کو لے کر صبح قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اب اس گرمی کو کم ہونے مت دو۔ میں موسم کی گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے دل میں اب جو جذبات پیدا ہو چکے اس کو برقرار رکھو۔ ہم زندہ رہے یا نہ رہے تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے حصے داری کی لڑائی ہے۔ گرمی پیدا کریں گے، سردی پیدا کریں گے، یہ کیا کیا باتیں مکھیہ منتری کر جاتے ہیں۔
लद्दाख में, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। क्या कभी आपने अपने प्रधानमंत्री की जबान से सुना हमारे भी हैं, लफ्ज़े चीन नहीं बोलेंगे? पश्चिम यूपी में तकरीर भाषण देते मोदी जी, गंदा कहते हैं, चीनी नहीं कहते, कहीं चीन ना निकल जाए। ये अजीब मामला है। कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। इंडस्ट्रीज खत्म होने के दहाने पर आ गए। एमएसपी नहीं मिलता गन्ने का, गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। हर जगह पर बीजेपी से लोग नाराज हैं। लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, बिंड समाज के, कश्यप समाज के, अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग हैं, जिसमें मंजलिस भी है। आप 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब तीसरी बात हमारी है कि लोग हमको कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज का क्या मौक़िफ़ है। हमने माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं। सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ नहीं, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। सबसे ज्यादा गरीबी, पावर्टी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों, आपने क्या किया? मगर जब चुनाव आ गया तो योगी कह रहे हैं कि गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी निकाल दूंगा, और उधर से कोई कह रहा है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या स्कूल नहीं मिलना? क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है? क्या गरीब होना मौत की निशानी नहीं है? क्या बेरोजगार होना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या ग्रेजुएट नहीं होना बेबसी की मिसाल नहीं है? आपने क्या किया? मगर मंजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे पास प्रोग्राम है। मैं जो बातें आपके सामने कर रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में मंजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम हम आपसे वादा कर रहे हैं, करवाएंगे। यही तो हमको चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे क्या होता है 8-10 जीत गए तो? 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं, और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं हमसे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा, खत्म कर देगी। याद रखो, तुम खामोश रहोगे हिकमत के नाम पर, वो हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम हिकमत के नाम पर खामोश रहोगे, नहीं, हिकमत यह है कि अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि संविधान कहता है। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का और हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे।
جب تک تم جد و جہد نہیں کرو گے، جب تک تم محنت نہیں کرو گے، اگر تم بولے گے نہیں اویسی نے کہہ دیا نا تو میری جھولی میں آ کر گرے گی، نہیں، محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، پسینہ بہانا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، اپنی لڑائی کو جمہوری طریقے سے لڑنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو ختم کر دیں گے، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، پیارے، ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے ایک اہل اللہ نے، ایک ولی اللہ نے میرے کان میں اذان دی، میرے کان میں اذان دی، دوسرے کان میں بھی اذان دی، اور اس کے بعد ہمارے ابا نے دونوں کانوں میں پڑھ کے پھونکا، سیاست سیاست۔ اب ہماری پہلی اذان تو ہو چکی ہے، اب دوسری اذان بھی نہیں ہوگی، صرف کھڑا کیا جائے گا جنازے کو۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تمہاری طاقت، تمہارے دھمکی آمیز پیغامات، تمہارے گولیاں ہمارے حوصلے اور عزم کو نہیں ختم کر سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے چوہے کی بل میں بیٹھ کر اگر ہماری آواز سن رہا ہے تو سنو بزدلو، میں اپنی آواز کو اٹھاؤں گا، میں اپنی بات کو رکھوں گا، میں جوش اور ولولہ پیدا کروں گا، میں کھڑا کروں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کھڑا کرے گا، اللہ ہم تمام کو طاقت دے گا۔ مگر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے سے اویسی کی ہمت کم ہو جائے گی، ارے نہیں کم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں کم نہیں ہوگی؟ کیونکہ موت، عزت، رزق سب لکھا کے آئے ہیں، اور ہمارا نام اسد الدین ہے، ہمارا نام کوئی چمچا یا دلوں کی نام سے نہیں جڑتا ہے، ہمارا نام ہمارے باپ نے اسد الدین رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا، اللہ جب تک ان باطل طاقتوں کے طوفان میں ہماری زندگی کی شمع کو اللہ جلاتا رہے گا، خدا کی قسم ہم جلتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے آپ کے لیے۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، آگے پیچھے کی بات ہے، وہ یا پیچھے ہے، ہم جائیں گے۔ مگر موت سے اگر میں ڈر گیا تو پھر میں علامہ فضل حق خیر آبادی کو، ریشمی رومال کے تحریک چلانے والوں کو حشر کے میدان میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر میں ڈر گیا آج تو میں حشر کے میدان میں حسنین کریمین کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر آج میں ڈر گیا تو بدر، موطا اور احد کے شہداؤں کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر آج میں ڈر گیا تو کملی والوں کے سامنے ہم کیسے ٹھہریں گے؟ اگر آج میں ڈر گیا تو میں شوکت علی، جو اس ملک کی آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، علی برادران، نیتا جی سبھاش چندر بوس، سمویدھان لکھنے والا امبیڈکر، ان سب نے ہم کو یہ ملک دیا ہے کہ ہم ان کو شرمندہ کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے تو یہاں پر نیتا جی سبھاش چندر بوس کا وہ ان کی فوج کا ترانہ یاد آتا ہے۔ کیا ترانہ تھا نیتا جی سبھاش چندر بوس کی فوج کا؟ کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم پہ تو قوم پہ لٹائے جا۔ کیا کہا تھا؟ قدم قدم بڑھائے جا۔ تم ساتھ قدم بڑھاؤ گے میرے، تم ساتھ قدم بڑھاؤ گے میرے، تو لگاؤ میرے ساتھ کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا۔ یہ بات ہوئی ہے۔
یہ بات ہوئی ہے. اب نیتاجی سبھاش چندر بوس کو ہم نے زندہ کر دیا.